نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ القصص آیت نمبر 71۔ قل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا غور کیا تم نے یا دیکھا تم نے، راآ یا را سے بنا ہے، رأیتم تم نے دیکھا، ان اگر، جعل اللہ بنا دے اللہ یا کر دے اللہ یا بنا دے اللہ، جعلا یجعلو سے فعل مضارع معنی ہے نا، جیسے میں کہہ رہی ہوں جبکہ فعل ماضی ہے، سوری جعلا مطلب فعل ماضی، اور میں مائنس میں کر رہی ہوں کہ بنا دے اللہ یا کر دے اللہ، تو ان کی وجہ سے کر رہی ہوں۔ جب ان آتا ہے تو اس طرح مصدر میں معنی ہو جاتا ہے، یا کر دے اللہ یا بنا دے اللہ علیکم تم پر، لیلا رات، سرمدن ہمیشہ، سرمدن مطلب ہمیشہ، الا یومن، الا مطلب تک، یومن دن، الا مطلب طرف اور تک دونوں ہوتے ہیں، کنٹینیوس یعنی دن تک، القیامہ قیامت کے، یعنی قیامت کے دن تک، من کون ہے، اب یہاں پر کویشچن کے لیے کریں گے، پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بات آ رہی ہے کہ من کویشچن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کون ہے، الہن الہ یا معبود، غیر اللہ اللہ کے سوا، یا اتیکم جو لائے تمہارے پاس، عطا یا عطی سے بنا ہے، یا اتیکم لائے تمہارے پاس، بدیاءن روشنی، اور ابید سفید کے لیے آتا ہے تو بدیاءن، افلا تو کیا نہیں، تسمعون تم سب سنتے، سمیع یسمعون سے بنا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب کیونکہ وہ لوگ شرک کرتے تھے، ہے نا، اب جو لوگ شرک کر رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی طرف، یعنی جو کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کی طرف دھیان دلا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے غور کیا ہے، دیکھا ہے کہ اگر اللہ رات کو ہمیشہ کے لیے یعنی قیامت کے دن تک قائم کر دے تو کبھی سوچا ہے کہ کون ہے کہ جو اس کو لے کر آئے گا، یعنی روشنی کون لے کر آئے گا، کون جو ہے روشنی لے کر آئے گا، کیا تم جو ہے سنتے نہیں ہو، افلا تسمعون کیا تم سنتے نہیں ہو، یعنی اگر رات ہو جائے ہمیشہ تو ہمارا کام کرنا کتنا مشکل ہو جائے، ہمارے ہر کام کتنے مشکل ہو جائیں اور کتنی بے چینی ہو جائے، ہم آرام سے کوئی کام ہی نہ کر پائے، اور ہمارے پھل پیڑ پودے جب دھوپ نہ ہو تو سب خراب ہو جائیں، دھوپ کی سب کو ضرورت ہے تو ہمارے سارے کام رک جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ ہمیشہ کے لیے رات کر دے تو کیا ہوگا، سنتے نہیں۔ آیت 72۔ قل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا دیکھا ہے تم نے، غور کیا ہے تم نے، راآ یا را سے بنا ہے، ان جعلا اگر بنا دے اللہ یا کر دے اللہ یا بنا دے اللہ، جعل اللہ بنا دے اللہ علیکم تم پر، النہر دن، سرمدن ہمیشہ، کنٹینیوس ہمیشہ، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، من الہ فیہ اس میں، افلا تو کیا نہیں، تبصرون تم دیکھتے، بصرا یبصرو سے، تبصرون، ابصرا یبصرو تبصرون کیا نہیں تم دیکھتے، کیا نہیں تم سمجھتے، یعنی بصیرت والی نظر۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اگر ہمیشہ کے لیے دن ہو جائے اور کبھی بھی رات نہ ہو، اور پھر کیا ہوگا، کون ہے، کون معبود ہے اللہ کے علاوہ جو اس رات کو لے کر آئے، اس کو پکڑ کر لے کر آئے، کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یعنی اس بات کو دیکھتے نہیں، یعنی غور اور فکر نہیں کرتے دن اور رات پر، اور پھر اور جب ہمیشہ دن رہے تو کتنا مشکل ہو جائے ہمارا سونا، اور ہم جو ہے ایک ٹائم ہی مقرر نہ ہو ہمارا، ہم سو رہے ہوں، سارا نظام خراب ہو جائے، دنیا میں کام کرنے مشکل ہو جائیں، اور اگر رات نہ ہوتی تو ہمیں رات آرام کرنے کے لیے رات لانی پڑتی، کبھی پردے ٹنگانے پڑتے، کبھی کچھ کرنا پڑتا، لیکن اس میں بھی سکون نہیں ملتا، رات ہوتی ہے تو سو پاتے ہیں، ادروائز کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں اتنے بزی رہتے ہیں کہ ان کو تو رات کو بھی سونے کو نہیں ملتا، لیکن تھوڑی دیر پھر بھی وہ رات کو آرام کر لیتے ہیں۔
تو رات ہی اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنائی ہے، اور ہمیں رات کو سکون سکون سے سونا چاہیے اور دن میں کام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے ہیں کہ دن کام کے لیے ہوتا ہے اور رات سکون سے سونے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر یہ دونوں چلے جائیں، ہے نا، کوئی ایک چیز قائم رہے، تو کون ہے جو ان کو لے کر آئے گا، اور کتنا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے۔ کیا غور و فکر نہیں کرتے؟ وَمِن رحمتہ، و مطلب اور من مطلب سے رحمتہ ہی، اس کی رحمت سے، جعلا اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، اللیلہ رات کو، والنہارا اور دن کو، لتسکنوا تاکہ تم سکون پا سکو۔ سکنا یسکنو تھا، تسکنونا تھا، لام زیر لی آ رہا ہے نا، یہ تاکید والا لی، اس کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا، اور اس کے معنی ہم کیسے کرتے ہیں پھر؟ تاکہ میں، تاکہ تم سکون حاصل کرو فی اس میں، ولی تب تگو تاکہ تم تلاش کرو، ابتغا یبتغی سے، باغین یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، تب تغونا تھا، لام زیر لی کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا، من فضلہ اس کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو، شکرا یشکرو سے تشکرون شکر ادا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے دن بھی بنائے، ہمارے لیے رات بھی بنائے، کسی ایک کو اسٹاپ نہیں کرا، روکا نہیں، اور تاکہ ہم دونوں میں سکون حاصل کریں، یعنی رات کو سکون حاصل کریں اور دن کو اپنا کام کر سکیں، ہر چیز مینٹین ہو، بیلنسڈ ہو کر چلے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور یہ اس کا فضل ہے، اس پر کیا کرنا ہے؟ ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو دیکھ کر بھی، رات اور دن کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی، رات کو دیکھ کر بھی جو ہے شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا۔ جو ہمیں اذکار پڑھائے جاتے ہیں صبح کی دعا یا رات کی دعا، جو رات کی دعا ہوتی ہے سونے کی، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی بیان ہوتی ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ رات بھی قائم کی، رات بھی بنائے اور دن بھی بنائے، تاکہ ہم جو ہے اس میں کام بھی کر سکیں اور سکون بھی حاصل کریں۔ اور ان کو دیکھ کر کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر دیکھیں شکرا، یہ تشکرون سے ورڈ آیا ہے، تشکرون تاکہ تم شکر کرو، تو اس کو دیکھ کر ہمیں شکر کرنا ہے۔ پھر آیا 74، و یوما اور جس دن، ینادیہم وہ پکارے گا انہیں، نادا ینادی سے بنائے، ینادی فعل مضارع، پکارے گا انہیں، فیقولو تو وہ کہے گا، قالا یقولو سے، اینا کہاں ہے، اینا یوما، اور وہ یوما اور جس دن، ینادیہم وہ پکارے گا انہیں، نادا ینادی سے فعل مضارع، فیقولو تو وہ کہے گا، اینا شرکائیا کہاں ہے میرے شریک، الذین وہ جن کا کنتم تھے تم، تزعمون دعویٰ کرتے، زا عین میم، زعما یزعمو سے، تزعمون گمان کرتے، دعویٰ کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی نشانیاں دکھانے کے بعد اب پوچھ رہے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے پکاریں گے اور پوچھیں گے کہ میرے شریک کہاں ہیں، جن کو تم میرے علاوہ سمجھتے تھے، جن کو تم میرے علاوہ تم نے سب کچھ بنا رکھا تھا، کہاں ہیں وہ شریک، ان کو بلاؤ۔ تو اور کب پکاریں گے اللہ تعالیٰ؟ یہ قیامت کے دن پکاریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے معبود بنا رکھے ہیں، ہے نا، اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اور یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ مشرکین مکہ کی۔ اور مشرکین مکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے، انا قارونا بے شک قارون کانا تھا۔ قارون کون ہے؟ قارون جو ہے وہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی ریلیشن میں سے تھا، اس کو موسیٰ علیہ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی۔ آیت نمبر 75، وَنَزَعْنَا اور ہم نکال لائیں گے، نزع ینزعو سے، نزع کہتے ہیں کھینچنے کو، ہے نا، کسی کے اندر سے کوئی چیز کھینچ کر باہر نکالنا۔ ہم نکال لائیں گے، من کل امتن ہر امت میں سے، شہیدن ایک گواہ، فقلنا تو کہیں گے ہم، قالا یقولو قل سے، قلنا ہم کہیں گے، ہاتو لے آؤ، برہانکم اپنی دلیل، برہان کس کو کہتے ہیں؟ ریفرنس کو، دلیل کو، فعلموا تو جان لیں گے، علمہ یعلمو سے، ان الحق بے شک حق، للہ اللہ کے لیے ہے، ودلہ اور گم ہو جائیں گے، دعاد لام لام اس کے روٹ لیٹر سے، دلہ یدلو سے، عنہم ان سے، ما کانو جو تھے وہ، یفترون گڑھا کرتے، فترہ یفترو سے۔ تو یعنی اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟
کھینچ کر باہر نکالیں گے، یعنی ہر امت میں سے ایک گواہ کو کھینچ کر لے کر آئیں گے. اور گواہ کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ پیغمبر کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو گواہ بنائیں گے اور پھر لوگ اس سے پوچھیں گے کہ جو تم شریک بنایا کرتے تھے، میرے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، اس کی کوئی دلیل لے کر آؤ، کوئی پروف، کوئی ریفرنس لے کر آؤ. اور پھر لوگوں کو سب سامنے سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، سب حق جو ہے وہ سارا کا سارا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. جو جو انہوں نے اللہ کے علاوہ پوچھ رکھا ہوگا، جس جس کو وہ اللہ کے علاوہ مانتے ہوں گے، وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے، یعنی وہ سب ان سے کھو جائیں گے. ان کو اس وقت کوئی بھی نظر نہیں آئے گا، یعنی چاہے کوئی مورتی ہو، چاہے اسٹارس ہوں یا کوئی بھی ہو، سب ان سے گم ہو جائیں گے، کھو جائیں گے، جس جس کو گڑھ رکھا ہوگا اللہ کے علاوہ. ان قارون، بے شک قارون. قارون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور وہ جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، قارون جس کے بارے میں آپ پیچھے پڑھ چکے، جو بہت مالدار تھا. کانا تھا، کانا یکون کن سے، من قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم میں سے، فبغا تو اس نے سرکشی کی، بغا یبغا یبغی سے بغاوت کرنا، سرکشی کرنا، علیہم ان پر، وآتیناہ اور عطا کیا ہم نے اسے، من الکنوزی خزانوں میں سے. کنز کی جمع کنوز ہے. ماں جو، انا بے شک، مفاتیح، مفاتیح، مفاتیح کہتے ہیں چابیوں کو، مفتاح کی جمع مفاتی، چابیاں، ہو اس کی، لا تنو وہ بہت بھاری تھی. تنو نون واو حمزہ کے لیے، حمزہ سے آتا ہے، نو نو سے، یعنی بھاری ہونا یا بوجھ کے وجہ سے جھک جانا، اتنی بھاری، ضرور ہی بہت بھاری تھی. بالعصبتی ایک جماعت پر، عصبہ، عصبہ کہتے ہیں ایک گروہ کو، ایک جماعت کو. اولی القوتی طاقت والے. اذ قالا جب کہا، لہو اسے، قومہ اس کی قوم نے، لا تفرح مت تو اترا، فریحہ یفرحو سے، لا تفرح مت اترا، مت خوش ہو، مت گھمنڈ کر. ان اللہ بے شک اللہ، لا یحبو نہیں پسند کرتا، احبا یحبو سے، الفریحین اترانے والوں کو، فریحہ یفرحو سے، فریحین اترانے والوں سے. تو یعنی یہاں پر جو ہے اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو قریش تھے وہ بہت زیادہ مالدار تھے، وہ انسانوں کی عزت مال کے اکارڈنگ کرتے تھے. اور اس میں بھی جو ابو لہب تھا وہ بہت زیادہ مالدار تھا، اس کی بیوی بھی جو تھی وہ بغاوت کرتی تھی، اور وہ بھی اس کے ساتھ رہتی تھی ہمیشہ، اور اس کے ساتھ تو مال کے اکارڈنگ وہ لوگوں کی عزت، مال کے اکارڈنگ وہ لوگوں کی عزت کرتے تھے. ابو لہب جو تھا، ابو لہب جو تھا، اور جس کا نام لے کر عذاب کی بات کی گئی پہلے بھی، کہ جب ہم تبت یدا پڑھتے ہیں تو تبت یدا میں ایک ابو لہب ہے جس کا نام لے کر عذاب کی بات کی گئی ہے نا، کیونکہ وہ بھی گھمنڈی تھا، وہ بھی اپنے مال کو، مال کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، اور وہ مکہ قریش میں سے تھا. یہاں پر اللہ تعالیٰ قارون کی بات کر رہے ہیں بنی اسرائیل میں. قارون جو ہے وہ بھی بہت مالدار تھا، اور یہاں پر اس پر بھی عذاب آیا، اس کا نام لے کر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے نا، کیونکہ دونوں ہی ایک جیسے تھے، اور کیسے ہی دونوں کے اوپر آفت آئی، دونوں کے اوپر عذاب آیا. ابو لہب کی اتنی بری طرح موت ہوئی. ہم، تو قارون اب اس کے بارے میں، آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زکوٰۃ مانگا، یعنی اس کے پاس اتنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ زکوٰۃ کا مطالبہ کیا کہ زکوٰۃ دو، تو اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، یعنی منع کر دیا زکوٰۃ دینے سے، اور موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنا شروع کر دی. قارون کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی چچا کا بیٹا تھا. وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے بہت زیادہ بغض رکھتا تھا، حسد کرتا تھا، کیونکہ ان دونوں کو نبوت مل گئی تھی، اس وجہ سے وہ حسد کرتا تھا. اور یہ بنی اسرائیل میں سے بائے برتھ مسلمان تھا، یعنی یہ تھا مسلمان، مگر موسیٰ علیہ السلام سے ضد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے یہ مخالفت کرنے لگا، اور یہ دشمن ہو گیا بنی اسرائیل کا، آپ کے حکم کی مخالفت کرنے لگا. اس نے فرعون اور حامان سے دوستی کر لی، یعنی فرعون کی پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھنے لگا اور فرعون کے قریب ہو گیا، اس لیے اس کے حامان اور قارون ان کے ساتھ اس کا نام آتا ہے. اب بنی اسرائیل کا دشمن ہو گیا، اور 200 یا 250 لوگوں کو
اس نے اپنے ساتھ شامل کر لیا، اور اپنے مال اور دولت کی وجہ سے اس نے فرعون کے دربار میں ایک خاص مقام حاصل کر لیا، کیونکہ بہت مالدار تھا نا، تو اس لیے فرعون کے دربار میں ایک خاص جگہ اس کو مل گئی، خاص مقام مل گیا اسے۔ تو فرعون اور حامان کے بعد جو ہے تیسویں نمبر پر اس کا شمار ہوتا تھا، سوری تیسرے نمبر پر، تھرڈ نمبر پر اس کا شمار ہوتا تھا، اتنا قریب تھا یہ فرعون کے۔ تو قارون بھی جو ہے وہی زبان بولتا تھا جو فرعون اور حامان بولتے تھے، یعنی کیونکہ فرعون اور حامان ظلم کرتے تھے، بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے، اور ان کو نیچا دکھاتے تھے، ان کی بے عزتی کرتے تھے، ان سے کام کراتے تھے، غلام بنا رکھا تھا، تو بالکل ان کے ساتھ ہی وہ چلتا تھا، بالکل وہی زبان بولتا تھا جو وہ زبان بولتے تھے۔ تو قارون کا نام یہودی کتابوں میں بھی آتا ہے، قورح کے نام سے آتا ہے۔ تو قارون تورات کا حافظ اور عالم بھی تھا، اتنا سمجھدار بھی تھا کہ وہ تورات کو بھی جانتا تھا، مگر یہ بھی سامری کی طرف منافق نکلا، جیسے سامری نے کرا تھا نا، لوگوں کو ورگلا دیا تھا، تو یہ بھی منافق نکلا۔ اور اس کے پاس اتنا مال تھا، اتنا مال تھا کہ یہ جو اس کی چابیاں تھی اس کے مال کی، مضبوط گروہ کی جماعت جو تھی وہ اس کو اٹھاتی تھی۔ اور پہلے آپ دیکھا ہوگا آپ نے کہ لوگ اپنے مالوں کو زمین کے نیچے دبایا کرتے تھے، گھروں کے دروازے تو بہت بھاری ہوتے تھے اور چابیاں بھی بہت بڑی بڑی ہوتی تھی، یعنی وہ جو زمین کے نیچے دبایا کرتے تھے نا، نیچے لاکر بنایا کرتے تھے، اور بہت بھاری بھاری ہوتے تھے وہ، اور بہت بڑی بڑی چابیاں بھی ہوا کرتی تھی، ہے نا، تب بینک وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے۔ تو یہاں پر کیا ہے، اسبا جو اس کی چابی اٹھاتے تھے، وہ بہت بڑی جماعت اس کی چابی اٹھاتی تھی، یعنی اسبا کہتے ہیں کم سے کم 10 یا 10 سے زیادہ آدمی کی جماعت، 40 لوگوں تک کی جماعت کے لیے آتا ہے۔ تو اب جو ہے جب وہ اپنے مال پہ اتراتا تھا، لوگ اس کو دیکھتے تھے، جو نیک لوگ ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے تھے، وہ اس کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ مت اترا، مت سرکشی کر، مت بھول، احسان کر لوگوں پر، ہے نا۔ تو لوگ جو ہیں بلکہ اس کو سمجھاتے تھے، لیکن وہ مانتا نہیں تھا اور زیادہ گھمنڈ میں آ گیا۔ لوگ کیا کہتے تھے اس سے، کہ جو نیک لوگ ہوا کرتے تھے کہ مت اتراؤ، بے شک اللہ اترانے والے کو پسند نہیں کرتا، فخر کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس کو سمجھاتے تھے الٹا۔ وہ کیا کرتا تھا، وب تغی، اور تلاش کرو، لوگ کیا کہتے تھے، ابتغا یبتغی سے وب تغی، اور تلاش کرو، فی ماں، اس میں جو آتا کا دیا تمہیں، عطایاتی سے، اللہ اللہ نے، دار الاخرتی، آخرت کا گھر، ولا تنسا، اور مت بھولو، تنسا یہاں سے نا نون ڈراپ، یا ڈراپ ہے یہاں سے، نسیا ینسا سے بنا ہے، نسیا ینسا، لا تنسا، تو یہاں سے نون ڈراپ ہے، مت بھول پہلے نہیں، نصیبت کا، نصیب کا، اپنا حصہ، نصیبہ اپنا حصہ یا تیرا حصہ، من الدنیا، دنیا میں سے، احسن، اور احسان کرو، احسنا یحسنو سے، احسن احسان کرو، کما جیسا کہ، احسنا احسان کیا، احسنا یحسنو سے پہلے ماضی، اللہ اللہ نے، الیکا تم پر، ولا تبغی، اور مت تلاش کرو، بغا یبغی سے، لا تبغی یہاں پر بھی یا ڈراپ ہے، مت تلاش کرو، فسادہ فساد، فی الارضی زمین میں، ان اللہ بے شک اللہ، لا یحب نہیں پسند کرتا، احبا یحب سے، المفسدین فساد کرنے والوں کو، یعنی لوگ اسے کیا سمجھاتے تھے کہ اتراؤ مت اپنے مال پہ، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، دنیا میں تمہارا حصہ ہے، غریبوں میں حصہ ہے، غریبوں میں بانٹو جو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے، اور احسان کرو لوگوں پر، جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے، تم بھی لوگوں پر احسان کرو، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ، یعنی جیسے فرعون اور حامان کرتے ہیں تم یہ کام مت کرو، فساد مت کرو زمین میں، اور بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ ان دو آیتوں سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کی صفات کیا ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کا عکس کیا ہوتا ہے، ان کے اندر کیا ہوتا ہے، لا تفرا، مت نہیں وہ اتراتے، وب تغی، لا وب تغی، ولا تنسا، و احسن، ولا تبغل فساد، ہے نا، یعنی یہ سب کام نہیں کرتے، یہ نہ تو اتراتے، نہ زمین میں فساد کرتے، نہ اپنا حصہ بھولتے لوگوں میں، اور احسان کرتے ہیں، ہے نا، اور فساد مچاتے نہیں پھرتے، یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کا رویہ، ان کا عکس۔ لیکن وہ کیا کرتا تھا، سب کچھ اس کے اندر یہ برائیاں تھی، فساد بھی کرتا تھا، لوگوں کو دیتا بھی نہیں تھا، بہت گھمنڈ بھی کرتا تھا، لوگوں پر ظلم بھی کرتا تھا،
سزا تو ملنی تھی نا اسے. تو قالا اس نے کہا انما بے شک اوتی تو دیا گیا ہوں میں. آتا یؤتی سے اوتی تو دیا گیا ہوں یہ فعل ماضی مجہول ہے. اسے یعنی اسے کسے مال کو علی علم علم کی وجہ سے علم پر علم کی وجہ سے عندی جو میرے پاس ہے. عندی یا آ گیا نا تو یا مطلب میں میرے پاس ہے. اولم اور کیا نہیں یعلم اس نے جانا علیما یعلم سے لم کی وجہ سے میم پر جزم آ گیا. ان اللہ بے شک اللہ نے قد در حقیقت اہلکا اس نے ہلاک کر دیا. اہلکا یہلکو سے ہا لام کا من قبل ہی اس سے پہلے من القرونی کئی امتوں کو. من ہوا وہ جو اشد زیادہ سخت تھی شین دال دال منہوں اس سے قوتاً طاقت میں و اکثر اور زیادہ تھی اکثر تھی جمعن جمعیت میں میجورٹی میں ولا اور نہیں یسألو سب پوچھے جاتے سوال کیے جاتے. سالا یسألو سے بنا ہے یسألو مضارع مجہول. ان ذنوبہم اپنے گناہوں کے بارے میں ذنب کی جمع ذنوب ہے. المجرمون مجرم لوگ یعنی اس نے کیا کہا. اب یہاں پر دیکھیں قارون کو جب لوگ سمجھا رہے تھے کہ لوگوں کا حق مت بھولو اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے احسان مانو. ٹھیک ہے آخرت میں گھر بناؤ اور دنیا کو بھی یعنی دنیا میں بھی تو گھر ہے آخرت کا گھر تو بناؤ دنیا میں تو گھر ہے ہی تمہارا. احسان کرو. احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے حق سے زیادہ دینا. ٹھیک ہے. اور قبر کے عذاب سے بچو. تو وہ کیا کہتا تھا کہ یہ جو ہے نا سب کچھ یہ مال اور یہ دولت یہ سب کچھ میرے علم کی وجہ سے ہے اور میرے پاس اتنا علم ہے میرے پاس علم کے خزانے ہیں اور جو میرے پاس ہے اس کی وجہ سے ہے یعنی میرے پاس اتنا علم ہے اس کی وجہ سے میں اتنا مالدار ہوں. تو پھر یہی اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اس سے پہلے کئی امتیں. وہ تو اس سے زیادہ طاقتور تھی. قارون تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے آگے. قارون سے زیادہ مالدار ان لوگوں سے زیادہ ڈیولپ فرعون اور ان سب سے زیادہ ڈیولپ قوم تھی. بہت مشرکین مکہ سے زیادہ ڈیولپ قوم تھی. بہت مالدار لوگ تھے. طاقت میں زیادہ تھے. جمعیت میں زیادہ تھے یعنی گروپس میں زیادہ تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دی. ان سب قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. کیا یہ سب لوگ سمجھتے نہیں ہیں؟ یہ ہارون ہو گیا قارون ہو گیا یا مشرکین مکہ ہو گئے یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ کتنی ایسی قومیں تھیں جو اپنے آپ میں اتراتی تھی. السلام علیکم. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا ان سب کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. کیا یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ اتنی قومیں تھی وہ اپنے آپ وہ گھمنڈ کرا انہوں نے اپنے علم سے وہ اترائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو غرق کر دیا. اور آج بھی ہم یہی سوچتے ہیں ہمارے پاس جو اتنا پیسہ ہے بہت لوگ اس گھمنڈ میں رہتے ہیں میں اتنی پڑھی لکھی ہوں میں جو ہے انجینئر ہوں یا میں ڈاکٹر ہوں یا میں اتنی بڑی ہوں اس کی وجہ سے میرے پاس پیسہ ہے. جبکہ ہم بھول جاتے ہیں بڑے بڑے ڈگری ہولڈر بھی جو ہے وہ خالی ہاتھ گھوم رہے ہوتے ہیں ان کے پاس جاب نہیں ہوتی کیونکہ یہ سب کچھ ہمیں علم کی وجہ سے نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری قسمت میں لکھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتے ہیں آزماتے ہیں کہ ہم کس کا کتنا حق ادا کرتے ہیں کس کو کتنا دیتے ہیں کس کا حق کتنا ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ قارون تھا اس نے فخر کرنا پسند کیا یہاں پر ہے نا تو احسان فراموشی کری. تو اللہ تعالیٰ یہ جب ہمیں دیتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان مانتا ہے اور کتنا خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں ہے نا. بے شک حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے اپنے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں دیتا ہے. اگر وہ خرچ کرتے ہیں تو ان پر انعام برقرار رکھتا ہے اور اگر وہ رک جائیں تو ان سے وہ چھین کر دوسروں کو دے دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہمیں دیکھیں کہ کون کتنا خرچ کر رہا ہے. اگر ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت ہمیں بنائے رکھتے ہیں وہ چھینتے نہیں ہیں. لیکن اگر ہم رک جاتے ہیں کنجوسی کرنے لگتے ہیں تو وہ نعمتیں ہم سے چھین جاتی ہیں. اور پھر دیکھیں جتنے جیسے یہ ہارون تھے اور جتنے بھی ایسے ایسے لوگ تھے بڑے بڑے لوگ ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی اور انہوں نے نعمتوں کو جو ہے احسان بجائے اللہ تعالیٰ کا احسان ماننے کے فخر کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ سب نعمتیں چھین لی. ٹھیک ہے. اور اپنے آپ میں گھمنڈ کرنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے سیکھا کہ اس کے ذریعے علماء کے سامنے فخر کرے بے وقوفوں سے بحثیں کرے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے اٹریکٹ کرے
तो उसको वो जहन्नम में दाखिल करेगा। यानी इल्म बजाय फायदा उठाने के, बल्कि दूसरों से अपने आप को बड़ा समझने के लिए किसी ने इल्म हासिल किया ना, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम में दाखिल करेंगे। आयत नंबर 79। फखरजा, तो वो निकला, खराजा यखरुजु से, अला कौमिही, अपनी कौम पर, फी जीनती ही, अपनी जीनत में, काला, उसने कहा, अल्लदीना, उन लोगों ने जो, युरीदूना, चाहते थे, हयातत दुनिया, दुनिया की जिंदगी, या लईता, ए काश के होता, लना, हमारे लिए, मिसलमा, मिसल उसके जो, ऊतिया, दिया गया, कारून, कारून, ये ऊतिया क्या है, मजहूल है, माजी मजहूल। इन्नहु, बेशक वो, लजू हज्जी, लजू मतलब वाला, और हज्जी, हज किस्मत वाला, हिस्सा होता ना, हज मतलब हिस्सा, किस्मत वाला है, अजीम बहुत बड़ी किस्मत वाला है। अब यहाँ पर देखें, जब कारून निकलता था, अपनी कौम के पास से निकलता था, तो कुछ लोग ऐसे होते थे, एक फितरत होती है ना, इंसान की कमजोरी है, कि जब वो किसी के पास अपने से ज्यादा बड़ी चीज देखते हैं, या ज्यादा बड़ी गाड़ी देखें, ज्यादा बड़ा घर देखें, अच्छी औलादे देखें, तो तमन्ना करता है काश मेरे पास भी होता। तो बहुत से लोग ऐसे थे जो कारून के पास देखते थे और क्या कहते थे कि काश ये सब कुछ हमारे पास भी होता, जो इतना कुछ दिया है कारून को, काश अल्लाह ताला हमें भी ये देता। लेकिन जो इल्म वाले लोग होते हैं, उनकी खास स्पेशलिटी होती है, और वो क्या होती है? अब देखें आयत नंबर 80 में, वकाला, और कहा, अल्लदीना, उन लोगों ने जो, ऊतू, दिए गए, अतायाती से बना है, ऊतू माजी मजहूल है, ऊतू जो दिए गए, इल्मा, इल्म, वैलकुम, अफसोस तुम पर, वैल, वैल किसको कहते हैं? अफसोस तुम पर, सवाबुल्लाही, सवाब अल्लाह का, खैरुन, बेहतर है, लिमन, उसके लिए जो, आमना, ईमान लाया, आमना युमिनु से, व अमिला, और उसने अमल किए, सालिहन, नेक, वला युलक्काहा, और नहीं पा सकते, लक्का, युलक्की से, युलक्का फेले मुजारे, नहीं पा सकते, इल्ला, मगर, साबिरून, सबर करने वाले। अब देखें, जो लोग थे ना, कुछ लोग ऐसे थे जो कारून के माल को देखकर कह रहे थे काश हमारे पास भी इतना होता। लेकिन जो लोग इल्म वाले थे, जो समझदार लोग थे, वो क्या कह रहे थे कि तुम पर अफसोस है कि तुम जो है कारून के जैसा होना चाहते हो, बल्कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जो दिया है वो ज्यादा अच्छा है। अब देखें, इल्म वालों की पहचान असल में यहाँ पर हमें बताई जा रही है। असल में इल्म वाले कौन होते हैं? वो जानते हैं कि दुनिया जो है वो जिंदगी, छोटी सी जिंदगी है, और कुछ हकीकत नहीं है। ये जो है हमारे साथ नहीं चल सकती दुनिया, तो हमेशा मामूली सी चीज और पीछे रह जाने वाली है, और ये हमारे लिए वबाल है। ज्यादा माल हमारे लिए मुसीबत बन सकता है, इल्म वाले ये जानते हैं। तो जिन लोगों को इल्म दिया गया था, यानी दीन का इल्म था, वो कहने लगे जो शख्स ईमान लाए और नेक अमल करेंगे, तो अल्लाह के पास जो सवाब है वो इस दौलत के ढेर से भी बेहतर है। तो याद रखें, इल्म तकाजा करता है कि इंसान आखिरत की खशियत ज्यादा रखे, दुनिया के मुकाबले में आखिरत को ज्यादा प्रेफरेंस दे। फिर उसके बाद ये कि सेकंड इनके अंदर जो क्वालिटी बताई गई है वो क्या, कि एक तो वो दुनिया की रौनकों से मुतासिर नहीं होते, इल्म वाले दुनिया के अट्रैक्शन के पीछे नहीं भागते, और दूसरा वो सब्र करते हैं, सब्र के साथ जिंदगी बसर करते हैं। और ये कौन से साबिर हैं? जो दुनिया की जीनत और रौनक से सब्र किए हुए हैं, उसमें बहुत आगे नहीं जाते, अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल रखते हैं। अपने आप को देखें कि हमारे अंदर अगर इल्म है तो हमारे अंदर कितना चेंज आया, या कितना बदलाव हमारे अंदर आया। ऐसा तो नहीं कि हम दुनिया चाहते हैं और दुनिया की अट्रैक्शन के पीछे भाग रहे हैं। जो कुछ लोग दूसरे खरीदते हैं कि नहीं, हमें भी लगे कि नहीं मेरे पास भी ये जरूर होना चाहिए, या हम भी फिजूल खर्ची करें। तो अपने इस आयत के अंदर अपने आप को परख कर देखें कि मैं कितना सब्र कर सकती हूँ, कितना मैं दुनिया की चीजों पर सब्र कर सकती हूँ। फिर अगर आप सल्फ को देखें, सल्फ कौन होते हैं? जो कि गुजर चुके, जैसे कि इमाम बुखारी वगैरह हैं। इमाम बुखारी ने कैसे इल्म हासिल किया, है ना, किस तरह, हजारों मीलों का सफर। अब इमाम बुखारी जो थे वो हजारों मीलों का सफर करते थे, और सख्त मुसीबतें बर्दाश्त करते थे, बहुत महीनों महीनों सफर करते थे, एक एक हदीस के लिए जो है वो महीनों महीनों घूमा करते थे, और इतनी मेहनत से उन्होंने हदीस इकट्ठी करी, है ना। और हम जिससे हम फायदा उठा रहे हैं, उनकी जिंदगी पर गौर करें कैसी जिंदगी थी, और कितना बड़ा काम लिया उन्होंने, उनसे अल्लाह ताला ने। इमाम बुखारी की पूरी हदीसें जो है सही हदीसें मानी। और इसी तरह बाकी के सल्फ को देखें कि उन्होंने अपना सारा दिन जो है इल्म की मजलिसों में लगा दिया। असहाब सुफा को देखें, इल्म की मजलिसों में सारा दिन लगा दिया करते थे, तो कितना वो दुनिया से अट्रैक्ट रहते थे, बल्कि वो और उससे उसके पीछे नहीं भागते थे।
جتنا ہوتا تھا. کچھ صحابی تو ایسے تھے جن کے پاس اگر کچھ ہوتا تھا تو وہ ڈرتے تھے ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کے بدلے یہیں دے دیا ہو، ہے نا. اگر پورے پورے کفن ہوتے تھے تو اس پر بھی روتے تھے کہ ہمارے پاس پورے کفن ہے، اس صحابی کے پاس تو پورے نہیں ہے، ایسا تو نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں ہی دے دیا اس کا بدلہ. اتنا ڈرا کرتے تھے مال اگر زیادہ ہو جایا کرتا تھا. پھر خسفنا تو دھسا دیا ہم نے. خسفا یخسفو سے خسفنا فعل ماضی، زمین کے اندر دھسا دینے کو کہتے ہیں. ہم نے دھسا دیا. فخسفنا تو دھسا دیا ہم نے بھی اسے وبداری ہی اور اس کے گھر والوں کو. دار کہتے ہیں گھر والوں کو. الارض زمین میں. فما تو نہیں کانا تھا لہو اس کے لیے. فما کانا تو نہیں تھا لہو اس کے لیے من فئتن کوئی گروہ ینصرونہ جو مدد کرتا اس کی. نصر ینصرو سے من دون اللہ اللہ کے علاوہ. وما کانا اور نہیں تھا من المنتصرین بدلہ لینے والوں میں سے. یعنی اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی کیونکہ وہ اتراتا تھا، فخر کرتا تھا، اپنے آپ کو گھمنڈ کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کو زمین کے اندر دھسا دیا اور اس کو یہ سزا ملی. مطلب مال سمیت، پورے گھر سمیت، چابیوں سمیت وہ زمین کے اندر دھستا چلا گیا اور اس کے اوپر اس طرح سے عذاب آیا. کوئی ایسا نہیں تھا، نہ فرعون نہ حامان، کہ جو اس کی مدد کرتا یا اس کی چابیاں یا اس کے دولت کوئی بھی یا جو معبود تھے ان لوگوں نے گڑھ رکھے تھے، کسی نے اس کی مدد نہیں کی پڑی، بلکہ پورا کا پورا وہ گھر سمیت زمین کے اندر دھستا چلا گیا. یہ اس کے اوپر عذاب آیا. فَأَصْبَحَ تو صبح کی. وَأَصْبَحَ وا مطلب اور، اصبح یصبح صبح کی. الذین ان لوگوں نے جو تمنا کر رہے تھے. منا یمنو سے تمنا کر رہے تھے. مکانہ اس کی مکان کی، اس کی جگہ کی. بالامسی کل، یسٹرڈے. یقولون وہ کہہ رہے تھے. قالا یقول قل سے وئی کا انا افسوس بے شک. یہ دونوں جڑ کر آئے ہیں، ویل اور کا انا. ٹھیک ہے، افسوس اور بے شک. اللہ یبسطو پھیلا دیتا ہے، بسطا یبسطو سے. رزق کو لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہتا ہے، شاء یشاء سے، من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے. عبد کی جمع عباد. وَيَقْدِرُ اور وہ تنگ کر دیتا ہے. قدرہ یقدرو سے. لولا اگر نہ ہوتا ان کے منا احسان کرتا، منا یا منو سے اللہ علینا ہم پر، لخسف ضرور وہ دھسا دیتا بنا ہمیں. وئی کا انہو افسوس بے شک. لا یفلحو نہیں فلا پاتے. افلح یفلحو سے نہیں کامیاب ہوتے، نہیں فلا پاتے. الکافرون کافر. یعنی قارون کو دیکھ کر جو کل تمنا کر رہے تھے کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنا دیتا جتنا اس کو دے رکھا ہے، تو آج وہ پچھتا رہے تھے، افسوس کر رہے تھے کہ کاش ہم نے یہ بات نہ بولی ہوتی. کاش ہم نے یہ بات، اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر احسان کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جیسا نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جیسا نہیں بنایا. اگر ہم اس جیسے ہوتے تو آج ہم بھی دس جاتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اور پھر ان لوگوں کو سمجھ میں آئی کہ جو کافر لوگ ہیں وہ فلاح نہیں پاتے، جو کافر لوگ ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے، ان کا انجام جو ہوتا ہے وہ برا ہی ہوتا ہے. مال جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے نا. دنیا کی محبت جو ہوتی ہے وہ انسان کو ڈبو ہی دیتی ہے نا. اور دنیا کی محبت جو کرتا ہے وہ ڈوب ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کیونکہ اور پھر جیسی لوگ جیسا رہنے کی تمنا کرتے ہیں ویسے ہی لوگ ہو جاتے ہیں. جس سے محبت کرتے ہیں انہی کے ساتھ ہوتے ہیں انسان. انسان جس سے محبت کرتا ہے، مال سے محبت، مال والوں سے محبت کرتا ہے، تو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو دیکھیں اللہ نے ان کو دین کی سمجھ دی تھی تو یہ ڈر گئے کہ شکر ہے ہمارا انجام قارون کے ساتھ نہیں ہوا، اگر ہم وہی تمنا کر رہے تھے جو قارون کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا لیا. تو ہمیں جو ہے ہم ہمیشہ سمجھداری سے کام لینا چاہیے، ہمیشہ سمجھدار ہو کر سوچنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس بہت زیادہ ہے تو اسی کے جیسی تمنا کرنے لگے کہ کاش میرے پاس بھی اتنا ہوتا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کا انجام کل کیا ہونا ہے. ہمیں تو بس کس کے جیسے ہونے کی تمنا کرنی چاہیے. ہمیں متقی ہونے کی تمنا کرنی چاہیے. ہمیں تمنا کرنی چاہیے صحاباؤں جیسے کہ ہم صحابہ جیسے ہو جائیں. جیسے صحابہ کا رویہ تھا ویسا رویہ ہمارا ہو جائے، کیونکہ صحابہ رسول اللہ کے پیچھے چلتے تھے. اور ہم لیڈیز کو، صحابیات کو رول ماڈل بنانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ کو فالو کرتی تھی، رسول اللہ سے محبت کرتی تھی. تو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے جیسا ہوتا ہے. تو صحابیات کے اندر جو اسپیشلٹی تھی، کوالٹیز تھیں، وہ اپنے اندر بھی لے کر آئیں، اور تاکہ ہم جو ہیں ان کے پیچھے پیچھے چل کے انشاءاللہ جنت کے دروازوں تک پہنچ جائیں، جنت تک پہنچ جائیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.